بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ویورز، آج ہم ترک قوم کی تاریخ کے حوالے سے بات کریں گے۔ ترک ایک بہت ہی بہادر اور باہمت قوم ہے جس نے تاریخ کے اندر بڑا نام کمایا، اور بڑا خوبصورت شعر ہے کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر انمول کر دیا۔ تو ان کا یہی معاملہ ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کو قبول کیا، اللہ نے ان کو فتوحات نصیب کی اور ساری عالم پر ان کو حکومت نصیب ہوئی۔ بڑے بڑے خاندان اور بڑے بڑے عظیم بادشاہ، شہنشاہ، سلاطین ان کے اندر پیدا ہوئے جنہوں نے دنیا پہ ایک بڑے حصے پر حکومت کی ہے۔ ان کی تاریخ کے حوالے سے، ابتدائی تاریخ کے حوالے سے اس ویڈیو میں کچھ باتیں کروں گا تاکہ آپ کے گوش گزار ہوں۔ ترک بنیادی طور پر حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے یافس بن نوح کی اولاد ہیں، اور ان کے اندر ایک بہت بڑا شخص جو گزرا ہے وہ اوغوز خان کے نام سے، تقریباً کہتے ہیں 3.5 ہزار سال پرانی یہ ہستی ہے، یہ گزرا ہے۔ اور اوغوز خان جو ہیں یہ کارا خان نامی ایک شخص کے جو یافس بن نوح کی اولاد سے تھے، ان کے گھر میں پیدا ہوا، اور کہتے ہیں کہ پیدا ہونے سے 3 دن پہلے تک وہ اپنے والدہ کی خواب میں آتا رہے اور ان کو توحید کی، اسلام کی دعوت دی کہ وہ اسلام قبول کریں۔ ان کی والدہ نے اسلام قبول کیا، یہ پیدا ہوئے، اور ایک روایات میں یہ آتا ہے، تاریخ کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ 40 دن کے اندر اور یہ چلنے پھرنے لگے۔ یہ جب بڑے ہوئے، جوان ہوئے، ان کا باپ کارا خان وہ اسلام کا شدید دشمن تھا۔ انہوں نے اسلام کی، توحید کی اپنے قوم کے اندر تبلیغ شروع کی، اور پہلا مقابل جو آیا وہ والد تھا، اور حق اور باطل کی اس جنگ میں انہوں نے اپنے والد کو باطل پر ہونے کی وجہ سے وہ ہلاک کیا، اور اس طرح سے تمام ترک قبیلوں کے یہ سردار بن گئے۔ انہوں نے تمام ترک قبیلوں میں توحید اور اسلام کا پرچار کیا، اور تمام ترک اس زمانے میں بت پرستی چھوڑ کر توحید کے ماننے والے بن گئے۔ آپ سے پہلے، اوغوز خان سے پہلے لوگ وہ شرک کا اور بت پرستی کا شکار ہو چکے تھے۔ ان کے 2 بیویوں سے اولادیں ہوئیں، اور ایک کو بوز کلر ترک کہتے ہیں اور دوسرے کو اچو کلر ترک کہتے ہیں۔ بوز کلر ترک کے 3 شاخیں، گنیش خان، آئی خان اور یلدیز خان، جبکہ جو اچو کلر ہیں ان سے گوک خان، دیگ خان اور دنیز خان کے نام سے 3 شاخیں۔ گوک خان سے گوک ترک، یا جس کو ہم منگول کہتے ہیں، ان کی شاخ نکلی ہے، جبکہ جو گنیز خان ہے اس سے آگے موجودہ ترکوں کی شاخ لکھی ہے، جیسے ابو الغازی رشید الدین ہمدانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ 6 صدی عیسوی میں ان میں مشرق کی طرف چین کی سائٹ پر بومین یا تومین، جن کو چائنیز لوگ تومین کہتے ہیں، بومین ترک وہ چائنا کی طرف آباد ہوئے، جبکہ سنجو خان یا استامی ترک وہ مغرب کی طرف انہوں نے 6 صدی عیسوی میں اپنی حکومت قائم کی۔ محمد ابن جریر طبری اس کے بارے میں لکھتے ہیں، اینا سینی یعقوبی خان یہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ترکوں کا، یعنی اسلامی ترکوں کا، مغربی ترکوں کا وہ بادشاہ تھا جنہوں نے اپنی سلطنت قائم کی تھی، اینا سینی یعقوبی خان کے نام سے۔ اس نے جب آقا علیہ السلام کے بارے میں سنا تو اپنے بہت ہی قابل ترین وزیر دیدی کرکوت، کہتے ہیں یہ وہ شخص تھا جس نے سفید داڑھیوں والی تنظیم قائم کی، زمانے کا بزرگ مہر، ایک بڑی وہ قابل شخصیت تھے۔ ان کو ملاقات کے لیے بھیجا آقا علیہ السلام کے پاس، اور انہوں نے آقا علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ رشید الدین ہمدانی اور ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح سے لکھا ہے۔ لیکن اس کے بعد یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ ترک قبائل نے باقاعدہ اسلام اس وقت قبول کیا جب ترک قبائل میں سے ایک شخص خراسان کے اندر شہر براز کے نام سے،
جو کہ باب کے علاقے کے رہنے والا تھا، اس نے عبد الرحمن بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ میں مسلمان فوج میں شامل ہونا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے علاقے میں ترکوں کی جو ہے جنگجو قومیں آباد ہیں ان کو میں شکست دے سکوں، وہ ہر وقت آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ تو اس کی درخواست سراقہ رضی اللہ عنہ جو سپہ سالار تھے مسلمانوں کو، ان کو پہنچائی گئی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ ترکوں کے خلاف باقاعدہ جنگ کی جائے۔ جب شہر براز کے ساتھ ترکوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے اسلامی فوجیں گئیں تو وہاں پر ترک نے جب مسلمانوں کو دیکھا تو وہ مقابلے کیے بغیر وہاں سے دوڑ گئے اور انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ آسمانی فوجیں ہیں۔ اس طرح سے جو ہے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف مقابلہ نہیں کیا، انہوں نے وہاں سے رائے فرار اختیار کی اور ترکوں پر مسلمانوں کو پہلی فتح حاصل ہوئی۔ اس کے بعد ترک قبائل نے آہستہ آہستہ اسلام قبول کرنا شروع کیا۔ 705 عیسوی مطابق 86 ہجری میں قیتبہ بن مسلم کے نام سے ایک سپہ سالار جو بڑے معروف جنگجو سپہ سالار مسلمانوں میں گزرے، ولید بن عبد الملک کے زمانے میں، انہوں نے ترکوں کو ایک عظیم شکست سے دوچار کیا اور اس کے نتیجے میں ترکوں کا یہ خیال تھا، ترک اس وقت بت پرست تھے، ان کے بت خانوں کو اور ان کے بتوں کو انہوں نے جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا، ان کو توڑ دیا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ جو ہمارے بتوں کو توڑے گا وہ آسمانی آفتوں میں مبتلا ہوگا، لیکن قیتبہ بن مسلم کو جب کوئی بھی نقصان نہ پہنچا تو ترک یہ دیکھ کر دھڑا دھڑ مسلمان ہونے لگے۔ اسی زمانے میں اموی خاندان کے زمانے میں، پھر عباسی خاندان کے زمانے میں صوفیاء کرام کے اہل اللہ کے ہاتھوں پر ترکوں نے بڑی تعداد میں اسلام قبول کرنا شروع کیا، خصوصاً بخارا، سمرقند اور ان علاقوں کے اندر جو ہیں صوفیاء نے، اور خاص طور پر صوفیاء نقشبند نے ایک عظیم کردار دین اسلام کو پلانے کی خاطر یہاں پر جو ہے اختیار کیا ہے، اور اس طرح سے کچھ ہی عرصوں میں یہاں کی بڑی تعداد جو ہے وہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ عباسیوں کے بادشاہ معتصم باللہ کے زمانے میں ترکوں کے 10,000 خاندانوں نے اسلام قبول کیا اور 17,000 اس کی فوج میں ترک ہوتے تھے۔ اس کی والدہ ماردہ خاتون ایک ترک تھیں، اس لیے اس کو ترکوں سے اور ان کی بہادری اور شجاعت سے بے انتہا محبت تھی۔ اس کے سپہ سالار اور اس کے ذاتی محافظ فوج جو ہوئی وہ ترک ہوا کرتے تھے۔ اس طرح سے مسلمانوں کے اندر ترکوں کو پہلی بار معتصم باللہ کے زمانے میں بڑی کامیابی اور ترقی نصیب ہوئی۔ باقی اگلے حصے میں انشاءاللہ ہم ترکوں کی تاریخ کے حوالے سے آپ کو باخبر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔